بعد فأعوذ بالله جناب شرکت سے ڈاکٹر خالد محمود سومرو کو جو خراج عقیدت پیش کی ہے، میں آپ کے اس جذبے اور اس ولولے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے پاکستان کے حکمران دنیا میں قابل نفرت ہیں۔ برطانیہ نے سمجھتا ہے کہ پاکستان ان کی کالونی ہے، تو میں آج اس عظیم الشان جلسے کے ذریعے ان کے خلاف بھی اعلان جنگ کرتا ہوں، آزادی کی جنگ لڑوں گا۔ نعرہ تکبیر! ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے۔ انگریز سے لی تھی، ہم تم سے لیں گے، ہم تم سے لیں گے۔ عجیب دور آ گیا ہے کہ جس دور میں پاکستان کی نظریاتی شناخت ختم کی جا رہی ہے، دنیا میں ہمارا اسلامی تعارف ختم کیا جا رہا ہے، اور جو اسلام کے خوبصورت چہرے کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آج کہتے ہیں وہ بھلا پاکستان کا انکار کریں، وہ بھلا پاکستان کی آئین کا انکار کریں، لیکن ان کو پاکستان میں عزت و وقار دو۔ میں اب بھی کہنا چاہتا ہوں کہ قادیانی پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کرتے، وہ آئین کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے، اور عالمی قوتیں چاہتی ہیں کہ پاکستان اور اس کی پارلیمنٹ اپنا فیصلہ واپس لے اور ان کو ایک کی طرف تسلیم کرے۔ میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، طاقتور سے طاقتور قوت کو کہنا چاہتا ہوں، طاقتور سے طاقتور ادارے کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں قادیانی کو دوبارہ مسلمان کہلانے کے لیے ہماری لاشوں پر سے گزرنا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر! کہ فوج میں بھی ان کو ترقیاں دی جا رہی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں اس کی خبر نہیں ملتی۔ ہم صورتحال سے آگاہ ہیں، اور ہم ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ جب ہم اداروں پر اعتماد کرتے ہیں، ملکی دفاع پر اعتماد کرتے ہیں، تو پھر اپنی سرگرمیوں سے وہ اپنے آپ کو مشکوک بنانے کی طرح ہے۔ واہ واہ، درست۔ میرے محترم دوستو، یہاں اس ملک میں اگر تحفظ حاصل نہیں تو عقیدہ ختم نبوت کو تحفظ حاصل نہیں۔ اس ملک میں اگر تحفظ حاصل نہیں تو نہ باہمی احترام نہیں ہوگا۔ جب تک ایک دوسرے کے اعتقادات کا احترام نہیں کیا جائے گا، ہم اس وقت تک ایک قوم بن کر اس ملک میں زندہ نہیں رہ سکتے۔ میرے محترم دوستو، ہر چیز کے حدود ہوا کرتے۔ جب آپ دوسرے کے حدود میں داخل ہوں گے تو پھر فساد تو ہوگا۔ میں یہی بات اسٹیبلشمنٹ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حق حکمرانی یہ عوام کا ہے۔ تم ملازم ہو، اگر تم حق حکمرانی کے حدود
عوام کا حق چھیننے کی کوشش کرو گے تو پھر اسٹیبلشمنٹ بمقابلہ پاکستانی عوام کے تصور کیا جائے. پھر ہم سے شکایت مت کریں، پھر اپنی نیت سے شکایت کریں، پھر اپنی کارکردگی سے شکایت کریں، پھر اپنی غلط سوچ سے شکایت کریں. ہم آئین کے مطابق پاکستان میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ہم علل اعلان یہ بات کہتے ہیں دے سکتے. میرے محترم دوستو، موجودہ حکومت جو دھاندلی کے ذریعے لائی گئی، کچھ ایجنڈے کے ساتھ لائی گئی ہے. بنیادی بات یہ ہے اس قسم کی حکومتیں لائی جاتی ہیں تاکہ وہ طاقتور قوتوں کے ایجنڈے کی تکمیل کر سکیں. ہم کسی کو قوم کے حقوق کے ساتھ اور ملک کے حقوق کے ساتھ کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتے. میرے محترم دوستو، آج مہنگائی کہاں تک پہنچ گئی؟ آج غریب آدمی جو بیچارہ بازار جا کر راشن خریدنے کے قابل نہیں رہا ہے، جو مائیں اپنے بچوں کو بیچنے کے لیے آتی ہیں اور اپنے بچوں کو گھروں میں ذبح کر دیتی ہیں کہ ان کی بھوک ان سے برداشت نہیں ہوتی، کیا ہم نے پاکستان کو اس طرح دیکھنا تھا؟ دو دہائیاں ہو گئی ہیں اس وطن عزیز میں پاکستان کے شہری لاپتہ ہو جاتے ہیں، اور آج بھی مائیں اور ان کے والدین بوڑھے ہو کر دنیا سے چلے گئے، اپنے بچوں کے لیے روتے روتے دنیا سے چلے گئے. لیکن ان بے رحم اداروں کو یہ احساس نہیں ہو رہا. یہ لوگ بات کرتے ہیں انصاف کی. کس منہ سے آپ انصاف کی بات کرتے ہیں؟ آپ کا تو چہرہ بھیانک ہے، آپ کے چہرے سے ظلم ٹپک رہا ہے، آپ کے چہرے تمہارے ظلم کی وجہ سے مسخ ہو چکے ہیں. کہ روز ان مظلوموں کی آہوں کا جواب کیسے دو گے؟ تمہارے دلوں سے خدا کا خوف نکل چکا ہے، تمہارے اندر سے انسان مر چکا ہے، تمہیں انسان کے اوپر رحم نہیں آ رہا. میں کہتا ہوں ڈاکٹر خالد سومرو کو اور عزم کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. آج پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں متحد ہیں، سب اس بات پر متفق ہیں کہ ملکی زراعت کو تباہ کر دیا گیا. آج تک ہم گندم اور چینی منگواتے تھے، اس کی درآمد ہوتی تھی، لیکن اب ہماری زراعت یہاں تک کمزور ہو گئی کہ ہمیں کپاس بھی درآمد کرنا پڑ رہا ہے. کشمیر پر ہندوستان کے قبضے کی قانونی حیثیت کو تسلیم کیا ہے، اس کو قانونی حیثیت دی ہے انہوں نے. اور آج گلگت بلتستان میں اسی لیے دھاندلی کے ذریعے روس پر سیاست کرتے رہے کہ کشمیر کا فیصلہ کشمیری عوام کرے گی. کیوں تم نے کشمیریوں کے ساتھ 70 سال تک جھوٹ بولا ہے؟ کس جرم کی سزا آپ ان کو دے رہے ہیں؟ اور آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ فیصلے آپ نے کرنے ہیں؟ کچھ بھی ہو جائے، لیکن ملک کے جغرافیے کو تبدیل کرنے کا مینڈیٹ کسی حکومت کے پاس نہیں ہوا کرتا.
ہم سرحد چھوڑتے ہیں، کئی کئی کلومیٹر پیچھے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے خیر سگالی کے طور پر یہ اتنے کلومیٹر ہم نے دوسرے ملک کو دے دیا۔ آپ ہوتے کون ہیں؟ میرے چپے چپے کی حفاظت کرنا تم پر لازم ہے۔ پاکستان کی سرزمین کو بیچنا اور کسی کو تحفے میں دینا، یہ آپ کو کوئی اختیار حاصل نہیں۔ تو اس لحاظ سے 70 سال گزر گئے، قوم کے اندر شعور آ گیا ہے۔ اب تم قوم کے سامنے صرف جھوٹ بول کر حکومت کر رہے ہو، معصوم جملوں کے ساتھ تم پوری قوم کو بہلا رہے ہو۔ اور جیسے کہ ہمارے ساتھیوں نے بھی یہ بات کہی کہ جیسے اسرائیل کو تسلیم کیا جا رہا ہے، تو ہم نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے اور اس نے یہ کام کرنا ہے۔ آج وہ کہتا ہے مجھ پر تو دوستوں کا دباؤ ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے، پاکستان، اور پھر کہتے ہو کہ ہم پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ چین آپ سے ناراض ہو گیا ہے، انڈیا پہلے سے آپ کا دشمن ہے، افغانستان اس وقت انڈیا کی کیمپ میں ہے، ایران اس وقت انڈیا کی کیمپ میں ہے، اور تم خطے میں تنہا ہو۔ معاشی لحاظ سے ہندوستان اوپر جا رہا ہے۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نا گو نیازی، تو اس کا معنی ہے کہ نیازی صاحب تم جاؤ، نہیں، جانے کی درخواست نہیں ہوگی، اب اٹھا کر باہر پھینکیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر! جیلی وزیر اعظم نامنظور، جیلی وزیر اعظم، جھوٹا وزیر اعظم، مینڈیٹ چور وزیر اعظم، کون نیازی؟ پھینک دو نیازی! کے لیے پہلے، اور آپ دعویٰ اس دھرتی کے لیے ہے اور اس دھرتی کے بقا کے لیے بہے گا۔ دھرتی کے بقا کا مدار ملک کی معیشت پر ہے۔ اگر معیشت یہاں تک پہنچ جائے کہ ملک کی سلامتی خطرے میں جائے، پھر ایسے حالات میں اس طرح کی حکومت کی پشتیبانی کرنا اور ان کے پشت پر کھڑا ہونا، اس کا معنی یہ ہے کہ پھر آپ ریاست کو ڈبونے کے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ سوچو ذرا، کر کیا رہے ہو؟ آپ ہماری دفاعی قوت ہیں، آپ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہیں، آپ ہمارا ادارہ ہے، ہم آپ کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ ہمیں کیوں کمزور سے کمزور تر کرتے چلے جا رہے ہیں؟ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ آپ طاقتور رہیں اور آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم کمزور رہیں۔ یہ سودا تو پھر نہیں چلے گا۔ سیاسی ادارے بھی مضبوط ہونے چاہیے، سول ادارے بھی مضبوط ہونے چاہیے، طاقتور ہونے چاہیے۔ اگر ہم آپ کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پاکستان کو کمزور کرنے والے اعمال اور پاکستانی سیاست کو کمزور کرنے کی پالیسی سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ کچھ باتیں ہمیں واضح طور پر کرنی چاہیے۔ ہم مجبور ہو گئے ہیں کہ آج ہم عوام کے سامنے سر عام یہ موضوع اٹھا رہے ہیں اور اس پر بات کر رہے ہیں۔ ہم پبلک کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ملک کی سیاست عوام کا حق ہے۔ پاکستان کا آئین، پاکستان کی جمہوریت، یہ عوام کا نام ہے اور عوام کو طاقت ملنی چاہیے۔ آپ دھاندلیوں کے ذریعے عوام کا حق چھینتے ہیں۔ آپ اس طرح کے نااہلوں کو ملک پر مسلط کرتے ہیں تو پھر ایسے نااہلوں کے خلاف
بغاوت کرنا ہمارا ایمانی فریضہ بن جاتا ہے۔ ہم میدان میں نکلے ہیں اور جہاد کے جذبے سے نکلے ہیں اور پیچھے ہٹنے کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، لبیک 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 لبیک۔ تو میرے محترم دوستو، ہماری یہ آواز ہے، ہم نے تمام اپوزیشن جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر آج ہم مجتمع ہیں، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ ملتان کا جلسہ جو 30 نومبر کو ہو رہا ہے، مختلف سیاسی پارٹیوں کے ذمہ داروں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ آپ کو کس نے کہا ہے کہ گرفتاریوں سے جلسے ناکام ہوتے ہیں؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ تم ہمارا سفر روک سکے گو؟ تم جتنا یہ جذبہ دباؤ گے اتنا بڑھتا جائے گا۔ لوگوں کا سمندر ہے جو ہر طرف سے امٹ کر جس طرح آج یہاں جمع ہوا ہے، انشاءاللہ ملتان میں بھی جمع ہوگا اور پھر لاہور میں بھی جمع ہوگا۔ نعرہ تکبیر، تاجو ایموجی تو سا جنگا، جنگ 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 وا، نیازی جنگ 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 وا۔ تو میرے محترم دوستو، نہ پاکستانی قوم کے ساتھ غداری قبول ہے، کے ساتھ غداری قبول ہے۔ پاکستان کو کمزور کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے، نہ اس ملک کو ہم کسی کا غلام بنانے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ اسرائیل کو تسلیم کرنا کیا معنی ہے؟ ظالموں، کوئی اللہ کا خوف کرو، دن رات ایک ہی بات، اسرائیل کو تسلیم کرو، اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے نہیں کرنا۔ کم بخت ہو، کوئی یہ بھی کہہ دینا کہ فلسطین کو تسلیم کرو۔ یہ سرزمین تو فلسطین کی سرزمین ہے، انبیاء کی سرزمین ہے۔ یہودی تو 100 سال بھی نہیں ہوئی جو یہاں آئے ہیں، اور سن 1948 میں اسرائیل وجود میں آیا ہے۔ پاکستان سے 1 سال بعد، جس کے بارے میں بانی پاکستان نے یہ کہا تھا کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں۔ میں حیران ہوں کہ قائد اعظم کی بات کرنے والے اور ان کی وراثت کے دعوے دار آج فلسطینیوں کے مقابلے میں اسرائیل کا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ بانی پاکستان کے مزار پر اگر کوئی شخص ووٹ کی عزت دو کا نعرہ لگاتا ہے تو کہتے ہیں بانی پاکستان کی توہین ہو گئی۔ تو بانی پاکستان نے کہا تھا کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، یہودی بستیوں کو وہاں نہیں ہونا چاہیے، اور پاکستان بننے سے پہلے ہم جس کو پاکستان کی بنیاد کہتے ہیں، سن 1904 پر ابھرنے والا نسل کا خاتمہ ہمارا ایجنڈا۔ جس اسرائیل نے اپنی ابتدا سے خارجہ پالیسی کی بنیاد یہی رکھی کہ پاکستان کا خاتمہ کرے، آج وہ اس کے تلوے چاٹنے کی کوشش کر رہا ہے، آج اس کے ترلے کر رہا ہے۔ آپ کا حق تھا کہ آپ دنیا سے کہتے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات بعد میں ہوگی، پہلے فلسطین کو تسلیم کیا جائے، فلسطین کی سرزمین کو تسلیم کیا جائے۔
بیت المقدس کو فلسطین کا حصہ تسلیم کیا جائے۔ یہ ساری صورتحال کوئی ایسی نہیں کہ جس کو انسان سمجھتا نہیں، لیکن ایسے ایجنٹ بٹھا دیے ہیں، ایسے بڈھے چینلوں پہ آ کر فلسفے جھاڑتے ہیں، اور دنیا بھر کے احمق آج پاکستانی عوام کو عقل سکھا رہے ہیں۔ ہم ان چیزوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو میرے محترم دوستو، نہ ہماری خارجہ پالیسی اس وقت صحیح سمت میں جا رہی ہے، قوم کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے، ملک کی معیشت کو تباہ کیا جا رہا ہے، بین الاقوامی اداروں کا ہمیں غلام بنایا جا رہا ہے، انسانی حقوق تباہ ہو رہے ہیں، آئین کی اسلامی حیثیت ختم کی جا رہی ہے، قادیانیت کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کی روح سے پاکستان میں جائز نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آئین کی جنگ لڑیں گے نا۔ پابندیاں لگا رہے ہیں، جو بھی چینل آج حق کی بات کرتا ہے، تنقید کرتا ہے حکومت کی پالیسیوں پر، اس کو بند کر دیتے ہیں، گلا گھونٹ دیتے ہیں۔ میڈیا کا گلا گھونٹنا یہی علامت ہے آمریت کی، اسی کا معنی ہے کہ پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے، یہاں ایک ڈکٹیٹرشپ ہے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے ہم اداروں کے ساتھ ہیں۔ سول اداروں کو مضبوط کرو تو پھر توازن چلے گا، یہ نہیں کہ ہم تو آپ کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ ہمیں کمزور دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ حاکم اور محکوم کا تصور ملک کے اندر یہ نہیں چلے گا۔ ہمارا موقع بڑا واضح ہے، اور انہی خطوط پر انشاءاللہ ہم پاکستان کو آگے لے جائیں گے، لیکن اس ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ موجودہ ناجائز، نااہل اور نالائق حکومت ہے۔ اس پتھر کو پہلے ہٹانا پڑے گا، اس پتھر کو ہٹانا پڑے گا، اس کے بغیر پاکستان کا مستقبل تاریک ہے۔ پاکستان کے مستقبل کو اگر روشن بنانا ہے تو ہمیں یہاں صاف ستھری سیاست کرنی ہے، جس کی تائید ہمارا آئین کرے۔ تو اس حوالے سے نہ ہمارے حوصلے ٹوٹے ہیں، نہ ہمارا عزم متاثر ہوا ہے، ہم ایک ہیں، ایک طاقت بن کر ہم نے انشاءاللہ لڑنا ہے اور اپنی تحریک کو آگے بڑھانا ہے۔ اللہ کی مدد انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔